آج دنیا کی مہذب اور سویلائزڈ کلچر جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی، جمہوریتیں اور حکومتیں کہتے تھی، وہ بے نقاب ہو چکی ہیں۔ نسل کشی ہو رہی ہے، دیکھیں غزہ میں عورتیں ماری جا رہی ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں۔ کون سپورٹ کر رہا ہے؟ امریکہ، برطانیہ، یورپ۔ اور ہم جناب والا چاہتے ہیں کہ ان قاتل اور درندوں کے ساتھ نرملائزیشن کریں۔ اسرائیل کے ساتھ نرملائزیشن کی باتیں پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس درندے کے ساتھ اس کا سفارت خانہ ہمارے ملک میں کھلے گا؟ پاکستان کے غیرت مند عوام یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ قاتل، مجرم، انلیگل، انلیجٹیمیٹ حکومت کے یہاں پر سفارت خانے کھلے، نمائندگی اس کی یہاں پر ہو۔ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ظلم کے ساتھ دینا ہے، ان کو قبول کرنا۔ ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس نقطے پر آ جائیں کہ عدل اور انصاف رول آف لا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہوگا تو عدل اور انصاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ آئیں رول آف لا کی طرف چلیں، اس ملک کو قانون کی عملداری دیں، آئین کی سربلندی اور حکمرانی دیں۔ اگر آئین پر عمل ہو، قانون پر عمل ہو، یہ دکھ درد جو ہم یہاں اپنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا موقع نہیں ہے گا ہم اپنے عوام کے ترجمان بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم آپ کا شکریہ۔ میں بالکل نیا ہوں یہاں پر، اس سے پہلے کبھی سینٹ میں نہیں رہا، نہ کسی پارلیمنٹ میں رہا، اور یہ تقریباً یہاں جتنے موجود ہیں سب میرے سینئرز ہیں اور سب مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں یہاں پر، اور میں کوشش کروں گا کہ میں سیکھوں بھی، اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ جو حلف اٹھایا اس کے مطابق بات کروں۔ کبھی اگر میری طرف زیادتی ہے تو اس کو میں زیادتی کہوں گا، اور کبھی نہیں کہوں گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق اور سچ ہے، جو میرے مقابلے میں صحیح کہہ رہا ہے اس کو غلط کہوں گا انشاءاللہ۔ تو سیکھوں گا انشاءاللہ، یہاں بڑے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں دوست، اور کوشش کروں گا کہ پاکستان کے مظلوم عوام کا ایک نمائندہ بن کر رہوں اور ان کے حقوق کی جنگ لڑوں، اور ان کے لیے جہاں تک سینٹ میں کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ سب کے ساتھ مل کر کام کروں۔ کل جو واقعہ ہوا رؤوف حسن صاحب کا، یہ قابل مذمت ہے، اور میرے خیال میں اس ایوان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس کی مذمت نہ کی ہو، اور اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کا باقاعدہ مواخذہ ہونا چاہیے ان کا جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ دوسرا، فرحاد احمد، سید فرحاد احمد ایک شاعر ہے، ایک صحافی، ایک جرنلسٹ ہے، غریب آدمی ہے، ڈوکسو میں 5 مرلے کا گھر اس کا کرائے کا ہے، کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں رکھتا، وہ مسنگ ہو گیا ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک ظلم ہوا ہے، اور اس ایوان کو اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے تاکہ اس غریب آدمی کے جو بیوی بچے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اس وطن کے اندر، پاکستان کے اندر ہمارے حق میں بولنے والے موجود ہیں، اور ہمارے حقوق کی جنگ لڑنے والے موجود ہیں، اور ہمیں انصاف دلوائیں گے۔ لہذا یہ کام بھی قابل مذمت ہے، اور مسنگ کرنا میرے خیال میں ایک مہذب ملک کے اندر تو قابل برداشت نہیں ہے۔ نہ اس کا قانون اجازت دیتا ہے، نہ آئین دیتا ہے، نہ دین اجازت دیتا ہے، نہ انسانی ویلیوز اور اقدار اجازت دیتی ہیں کہ آپ اٹھائیں، لوگوں کو مسنگ کریں۔ میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، لوگوں کو جو 7 سال سے مسنگ ہے۔ جب وہ مسنگ ہوئے تھے تو اس وقت کے ڈی جی سی کہتے تھے ان کے گھر والوں کو کہ 1 ہفتے میں آ جائے گا، 2 ہفتے میں آ جائے گا۔ وہ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 4 ہفتے اب کئی سال میں بدل گئے ہیں۔ جو بچے ان کے 4 کلاس میں پڑھتے تھے وہ میٹرک کر چکے ہیں، اور ان کی مائیں انتظار کرتے کرتے مر چکی ہیں۔ اور یہ ایک مسنگ پرسن کا مسئلہ انتہائی علمیہ، یہ ظلم ہے۔ اس حال کے اندر میں نے جو کل سے سنا ہے، ہر ایک کو تشنہ عدالت پایا ہے۔ عادل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لاقانونیت ہو رہی ہے، حق پامال کیا جا رہا ہے، اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں تھا۔ یہ زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی کا بھی حق پامال نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دشمن کا بھی حق پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس نقطے پر آ جائیں کہ عدل اور انصاف رول آف لا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہوگا تو عدل و انصاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ آئیں رول آف لا کی طرف چلیں، اس ملک کو قانون کی عملداری دیں، آئین کی سربلندی اور حکمرانی دیں۔ اگر آئین پر عمل ہو، قانون پر عمل ہو، یہ دکھ درد جو ہم یہاں اپنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا موقع نہیں ہے گا ہم اپنے عوام کے ترجمان بنیں گے۔ ایک دوست نے کہا، بزرگ نے کہا کہ 25 کروڑ عوام کے یہاں پر ہم نمائندے موجود ہیں۔ جس حال سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں، پاکستان کے عوام، جس مہنگائی کے، بجلی کے بل دیکھ لیں، آپ سب معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں، بے روزگاری کو دیکھ لیں، مشکلات کو دیکھ لیں، تعلیمی سہولتیں ان کے لیے نہیں ہیں، ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ہیں، مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے ہمارا معاشرہ طبقہ جو ہے، مڈل کلاس کے لوگ نیچے گر رہے ہیں، مڈل کلاس سے فقر بڑھ رہا ہے، ہر طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، قاد الفقر ان یکون کفرا، بعض اوقات غربت اور فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ لوگ اس طرح سے سماجی اور اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو
تو میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم عدل سب کے لیے مانگے، انصاف سب کے لیے مانگے، صرف اپنے لیے نہیں۔ میں دیکھیں اس وقت پاکستان میں حالیہ دنوں میں، پہلے بھی اور ابھی بھی 10-12 ہزار جو میں نے سنا ہے سیاسی قیدی ہیں، خواتین قیدی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب سے میں آج تک نہیں ملا ہوں، لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے۔ ایک معزز خاتون ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، وہ دہشت گردی کے کیسوں میں پکڑی ہوئی ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کے والدہ میرے گھر آئیں، ایک انتہائی کیا اسے کہتے ہیں کہ پڑھی لکھی خاتون، سکول ٹیچر، ہیڈ ماسٹر، وہ اپنی بچی کے لیے کہہ رہی تھی کہ میری بچی کے لیے آواز اٹھائیں۔ وہ عالیہ حمزہ کا شوہر کینسر میں مبتلا ہے، کینسر کا مریض ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کبھی لاہور میں، کبھی میاں والی میں، کبھی سرگودا میں اس کو لے جایا جاتا ہے ایک ہی وقت کے کیسز میں۔ یہ نا انصافی ہے۔ اسی طرح سے اس طرف بیٹھے ہوئے دوست جو ہیں، جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے وہ زیادتی ہے، نا انصافی ہے۔ ہم سب کو کنڈیم کر دیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام نے جب انہیں ضرب لگی فر کے مبارک پر، وہ بستر شہادت پر تھے، تو ایک وصیت کی انہوں نے کہ اپنے بیٹوں کو کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا۔ سوسائٹی میں دو ہی طبقے ہیں، ظالم اور مظلوم۔ ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم 25 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں، تو 25 کروڑ عوام میں جو مظلوم ہیں وہ اکثریت ہے، ہمیں ان کا نمائندہ بننا پڑے گا۔ کیا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ میں ان کا نمائندہ ہوں؟ میں کب ان کا نمائندہ بنوں گا؟ جب ان کا ترجمان بنوں گا۔ جب میں بولوں گا وہ سمجھیں کہ ہم بول رہے ہیں، جب میں چلوں گا وہ سمجھیں کہ ہم چل رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ لیں مظلوموں کا حال، دنیا میں ایسے ہی ہے۔ غزہ میں دیکھ لیں، غزہ کے مظلوم آج دنیا کی مہذب اور سویلائزڈ کلچر جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی، جمہوریتیں اور حکومتیں کہتے تھی، وہ بے نقاب ہو چکی ہیں۔ نسل کشی ہو رہی ہے۔ دیکھیں غزہ میں عورتیں ماری جا رہی ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں۔ کون سپورٹ کر رہے ہیں؟ امریکہ، برطانیہ، یورپ۔ اور ہم جناب والا چاہتے ہیں کہ ان قاتل اور درندوں کے ساتھ نرملائزیشن کریں۔ اسرائیل کے ساتھ نرملائزیشن کی باتیں پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی تھی، اس درندے کے ساتھ اس کا سفارت خانہ ہمارے ملک میں کھلے گا۔ پاکستان کے غیرت مند عوام یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ قاتل، مجرم، انلیگل، انلیجٹیمیٹ حکومت کے یہاں پر سفارت خانے کھلے، نمائندگی اس کی یہاں پر ہو۔ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ظلم کے ساتھ دینا ہے، ان کو قبول کرنا۔ ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا۔ سینیٹر صاحب، آپ کس سفارت خانے کی بات کریں؟ اسرائیل کا کوئی سفارت خانہ؟ بات ہو رہی تھی نرملائزیشن کی، بات ہو رہی تھی۔ این ڈی یو میں باتیں ہوئی ہیں، این ڈی یو میں سیاستدان تھے، بیوروکریٹ سے، وہاں بات کی۔ لہذا بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی نرملائزیشن کی طرف بات نہیں جائے گا، اور ہمارا سینٹ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اسی طرح سے وزیر اس وقت بیٹھے، وہ آپ وائنڈ اپ کریں تو وضاحت کریں گے۔ جی میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایمل صاحب، میں اسی طرح سے پلیز میں طارق صاحب پلیز میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیں پلیز مجھے بات کرنے دیں۔ ابرو صاحب، آپ اپنے پلیز آپ تجاوز کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو رولز کا نہیں ادراک تو مجھے بھی آپ کو آپ کا مائک آن کرنے کا کوئی پلان نہیں ہوگا، منصوبہ نہیں ہوگا۔ بالکل چیئر رولنگ دے سکتے ہیں۔ آپ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں مولانا صاحب، سینیٹر صاحب آپ جاری رکھیں، نہیں تو آپ دونوں کا مائک بند۔ تھینک یو جی۔ آپ کو رولز کا نہیں پتا تو آپ تشریف لے جائیے۔ میری گزارش ہے کہ یار بات کرنے